السلام علیکم دوستو، میں ہوں شاجی رحمان اور یہ ہے میرا ریئیکشن چینل۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ریئیکٹ کرنے والا ہوں ایک ایسی ویڈیو پہ جہاں پہ عراق اور امریکہ کے وار کے بارے میں کہا گیا ہے، اور وہاں پہ ایک آپریشن کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے عراق نے امریکہ کے جہازوں کے ایک دیوار کو گرانے کی کوشش کی۔ جی ہاں دوستو، تو امریکہ کے خلاف بہت سارے فورسز اکٹھے ہو گئے تھے، جس میں مسلم ممالک بھی شامل تھے اور غیر مسلم ممالک بھی۔ لیکن اس آپریشن کا عراق نے کس طرح سے مقابلہ کیا، تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر مجھے آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو فالو بھی کریں۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ آپریشن ہو گیا تھا۔ دوستو آپریشن سمورا گلف وار کے دوران عراقی ایئر فورس کی جانب سے شروع کیا گیا تھا، جس میں MiG 25 کا استعمال کرتے ہوئے امریکہ کے F-15 کو انگیج کیا گیا۔ عراق کی جانب سے یہ فیصلہ کن آپریشن تھا جس کا مقصد عراق ایران بارڈر پر F-15 طیاروں کی اس دیوار کو توڑنا تھا۔ اس وقت کے بہترین طیارے رہے ہوں گے کیونکہ امریکہ اپنے بہترین فورسز سے اٹیک کرتا ہے۔ کولیشن فورسز میں کویت، USA، UK، فرانس، سعودی عرب اور ایجپٹ شامل تھے، جبکہ اس طرف عراق کے خلاف کتنے ممالک اکٹھے تھے؟ دیکھیں دوستو، اس میں اتحادی ایئر فورسز عراق ایران بارڈر پر کیوں دیوار مصر بھی شامل تھے، اور عراق اس دیوار کو ہی کیوں توڑنا چاہتا تھا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ایران اور عراق ایک دوسرے کے دشمن تھے، یا ایران کی طرف سے ایسی کوئی مدد نہیں آنے والی تھی جس کے لیے اس دیوار کو توڑنا لازمی ہو چکا تھا۔ اور یہ آپریشن اور بھی خطرناک ہونے والا تھا کیونکہ دو جانی دشمن یعنی MiG 25 اور F-15 آمنے سامنے آنے والے۔ ایئر فورس کی ڈیوٹی بھی بہت عجیب رہی ہوگی نا، آپ کو ویڈیو بہت ہی امیزنگ۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ دوستو گلف وار 2 اگست 1990 کو شروع ہوتی ہے اور 28 فروری 1991 تک جاری رہتی ہے۔ 19 جنوری 1991 تک عراقی قیادت پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ وہ کولیشن ایئر فورسز کو اوپنلی انگیج نہیں کر سکتے، سو صدام حسین نے اپنے فضائی اثاثوں کو بنکروں میں محفوظ رہنے کا حکم دیا تاکہ فیوچر میں انہی ایئر ایسٹس کو اتحادی فوجوں کے خلاف استعمال کر سکیں۔ پھر یہ ہوا کہ اتحادی افواج نے عراقی ایئر فورسز کے ہینگرز اور شیلٹرز تباہ کرنا شروع کر دیے تاکہ گراؤنڈ کیے گئے ایئر کرافٹس کو تباہ کیا جا سکے۔ صرف 10 دنوں میں ہی 117 عراقی ایئر کرافٹ گراؤنڈ پر ہی تباہ ہو گئے۔ اسی کے چلتے صدام حسین نے ایک اور فیصلہ لیا۔ صدام حسین نے ایئر فورس کو حکم دیا کہ وہ اپنے ایئر کرافٹس کو عارضی طور پر ایران کی طرف منتقل کر دیں تاکہ ان دونوں ممالک کے آپس میں کبھی نہیں بنتی تھی، لیکن پھر بھی صدام حسین نے اپنے فورسز کو ایران بارڈر کے قریب لے آ گیا بھی ہو چکا تھا۔ لیکن جب پہلے 4 عراقی ایئر کرافٹس نے عراق سے اسکیپ کرنے کی کوشش کی تو ایران عراق بارڈر کے نزدیک ان کا سامنا F-15 طیاروں کی دیوار سے ہوا جو US ایئر فورس نے اسٹیبلش کر رکھی تھی۔ یہ F-15 طیارے مسلسل یہاں پیٹرولنگ کرتے تھے تاکہ کسی بھی اڑنے والے دشمن کے طیاروں کو مار گرایا جا سکے۔ یہ طیارے تو واپس آ گئے لیکن اس F-15 طیاروں کی دیوار کو توڑنا ضروری ہو چکا تھا۔ عراقی ایئر فورس کے MiG 25 طیارے اس لسٹ میں شامل نہیں کیے گئے تھے جنہیں ایویکویٹ کر کے ایران بھیجنا تھا، اور یہی MiG 25 اب F-15 سے ایک فائنل بیٹل لڑنے والے تھے۔ MiG 15 یہ میرے خیال سے MiG 25 یہ رشین دوستو کولڈ وار کے دوران سوویت MiG 25 فاکس بیٹ سپر سونک انٹرسیپٹر اور امریکن F-15 ایگل آل ویدر ٹیکٹیکل فائٹر ایک دوسرے کے جانی دشمن بن چکے تھے۔ یہ دونوں طیارے دنیا کے موسٹ کیپیبل، ریلائبل اور ڈیڈلیسٹ ایئر ٹو ایئر کمبیٹ ایئر کرافٹ کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ اس ہائی سٹیٹس کے باوجود یہ دونوں طیارے ڈیزائن میں ایک دوسرے سے کافی مختلف تھے۔ سوویت فاکس بیٹ 1970 میں سروس میں شامل ہوا تھا اور یہ اپنی کلاس کا سب سے ہیویئر جیٹ تھا جو لارجر ویپنز بھی کیری کر سکتا تھا، انتہائی اونچی پرواز بھی کر سکتا تھا جو کہ میکسیمم 78,000 فیٹ ہے، اور یہ انتہائی تیز بھی تھا جو کہ 3,000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے فلائی کر سکتا ہے۔ دوستو فاکس بیٹ کو خاص طور پر R-40 میزائل ڈپلوائے کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا جو کہ اس ٹائم کا موسٹ پاورفل میزائل تھا۔ اس کے علاوہ فاکس بیٹ دوسرے کولڈ وار ایرا پلینز کی طرح سپریشن آف اینیمی ایئر ڈیفنس رول پر بھی کام کرتا ہے۔ دوسری طرف امریکن ایگل فاکس بیٹ کے 6 سال بعد سروس میں شامل ہوا اور اس کی ڈیولپمنٹ میں کافی عرصہ لگ گیا کیونکہ میکڈونلڈ ڈوگلس نے اس طیارے کو فاکس بیٹ کو ٹیکل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا تھا۔ یہ ایئر ٹو ایئر کمبیٹ اور ایئر ٹو گراؤنڈ دونوں رول پر کام کر سکتا ہے۔ دوستو اگرچہ اس جیٹ میں R-40 جیسے میزائلوں کے لیے سپیس نہیں تھی، لیکن یہ امریکہ کے M7 میزائل لانچ کر سکتا تھا جو کہ اس وقت امریکن فائٹرز کے لیے سٹینڈرڈ میزائل تھا۔ تو آپریشن سمورا سے کچھ دن پہلے بھی ایگلز اور فاکس بیٹ آمنے سامنے آ چکے تھے، جس میں ایگلز نے فاکس بیٹ پر 10 میزائل فائر کیے تھے، لیکن فاکس بیٹ
اپنی سپیڈ کی وجہ سے یہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اسی واقعے کے 2 دن بعد پھر ایگلز کے گروپ 2 فاکس بیٹ پر کلوز رینج سے اٹیک کرتے ہیں اور انہیں نیوٹرلائزڈ کرتے ہیں۔ دوستو عراق اتحادیوں سے لڑتے ہوئے اپنے 60% فاکس بیٹ جہاز اور اب باقی کے بچے فاکس بیٹ سے عراق آپریشن سمورا لڑنا چاہتا تھا اور اپنی لاسٹ اور فائنل ایفرٹ کے طور پر عراقی ایئر فورس آپریشن سمورا کے لیے پلان بنانا شروع ہو گئی۔ آپریشن سمورا کے لیے انیشل پلان یہ تھا کہ 2 فاکس بیٹ ڈیفرنٹ جگہوں سے ایگلز کے گروپ کی طرف پرواز کریں گے جو کہ ایران عراق بارڈر کے نزدیک تعینات تھے، اور جب ایک فاکس بیٹ پر ایگلز اٹیک کریں گے تو دوسری ڈائریکشن سے دوسرا فاکس بیٹ ان پر اٹیک کرے گا، اور جس جگہ پر فاکس بیٹ نے اٹیک کرنا تھا اس جگہ پر F-15 کے 2 گروپس مسلسل پیٹرولز کرتے تھے اور ایک گروپ میں 2 ایگل تھے، یعنی ٹوٹل 4 F-15 طیارے۔ اب عراقی ایئر فورس کو انتظار تھا رائٹ ٹائم کا۔ فائنلی 30 جنوری کو عراقی انٹیلیجنس ٹاور نے اتحادی فورس کے خلاف یوزیبل کمیونیکیشن انٹرسیپٹ کی اور پتہ چلا کہ پیٹرول کرنے والے F-15 کے ایک گروپ کو فیول کی ضرورت ہے، جس کا مطلب تھا 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے یہ 2 طیارے یہاں سے نزدیکی ایریل ٹینکر تک فیول بھروانے جانے والے ہیں، جس کا مطلب تھا کہ اس ایریا میں پیچھے صرف 2 F-15 ایگلز بچ جائیں گے۔ ان پیٹرول کرنے والے 2 طیاروں میں سے ایک کو کیپٹن تھامس اسلحہ اور جو آرمی ہے اس کی ضرورت نہیں، بلکہ ٹیکٹکس، آپ کی جو ٹیکنیکس ہے اس سے آپ وار جیت سکتے ہیں۔ سے پرواز بھرتے ہیں اور جلدی سے جلدی اس ایریا میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طیارے کے پائلٹ کیپٹن محمود عواد تھے اور دوسرے فاکس بیٹ کو کیپٹن محمد جیسی السماری اڑا رہے تھے۔ کچھ دیر میں یہ دونوں جیٹس مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے۔ سب سے پہلے کیپٹن ہیمن نے 2 میزائل فائر کیے، دونوں مس ہو گئے، جس کے جواب میں السماری نے ہیمن پر ریڈار لاک کیا اور اپنا ایک R-40 میزائل داغ دیا، جس نے ہیمن کا لیفٹ انجن ڈیمیج کر دیا، لیکن F-15 ابھی بھی فلائی ایبل تھا۔ جبکہ دوسری طرف عواد ڈیڈز کے ساتھ انگیج تھے اور ڈیڈز نے عواد کے فاکس بیٹ پر کئی میزائل فائر کیے تھے لیکن مس ہو گئے تھے، اور 3 فیلڈ اٹیمپٹس کے بعد عواد نے ڈیڈز کے ایگل پر ریڈار لاک کر لیا۔ اب ڈیڈز ڈس انگیج کرنے کی اور بچنے کی کوشش کرنے لگے۔ دوسری طرف اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے ہیمن بھی عواد کی طرف لپک پڑے اور اس چکر میں عواد نے اپنا نشانہ کھو دیا کیونکہ ہیمن نے عواد پر میزائل فائر کر دیا تھا۔ عواد اس میزائل سے بچ گئے اور جواباً ہیمن پر میزائل فائر کیا، اور ہیمن بھی فلیئرز کے ذریعے اس میزائل سے بچنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد عواد اور السماری یہاں سے ڈس انگیج ہوتے ہیں اور اپنی ہائیلی سپیڈ کے ساتھ تیموز ایئر بیس پر واپس جانے لگتے ہیں، کیونکہ فیول کے لیے گئے دوسرے 2 F-15 اب واپس آنے والے تھے، اور جب یہ ایگلز واپس اپنے ایریا میں پہنچتے ہیں تو اپنے فیلوز پر اٹیک کرنے کا بدلہ لینے کے لیے ریٹیلیشن کرنے کا سوچتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ انہی واپس جاتے فاکس بیٹ پر اٹیک کیا جائے۔ تاہم ایک کراس ونڈ نے انہیں بغداد کے اوپر سے فلائی کرنے پر مجبور کیا، جو کہ عراق کی موسٹ ہیویلی ڈیفینڈڈ ایئر سپیس تھی، یعنی ان ایگلز پر اب عراقی گنرز کا اٹیک ہونے والا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ ان پر کئی گنز فائر آئے جن سے بچتے بچاتے ہوئے انہوں نے ان دونوں فاکس بیٹس کو سپاٹ کر لیا، اور دونوں ایگلز نے دونوں فاکس بیٹ پر ایک ایک میزائل فائر کیا لیکن یہ مس ہو گئے۔ ایک ایگل کے کیپٹن بیگم نے عواد کے فاکس بیٹ پر ایک دوسرا راکٹ فائر کیا لیکن عواد اس کے ہٹ ہونے سے پہلے ہی سیفلی لینڈ ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بیگم نے السماری پر بھی راکٹ لاک کیا لیکن فائر کرنے سے پہلے انہوں نے ریڈار لاک لاسٹ کر دیا کیونکہ السماری بھی لینڈ ہو چکے تھے، اور فائر کیے جانے والا میزائل السماری سے 20 فٹ دور زمین سے جا ٹکرایا، اور پھر ان دونوں ایگلز نے یہاں سے واپس جانے میں عافیت سمجھی کیونکہ ان پر مسلسل گن فائر آ رہے تھے، اور یہ بحفاظت واپس بیس پر پہنچ گئے۔ دوستو اس بیٹل کے بعد کیپٹن السماری کو انیشلی کریڈٹ دیا گیا ایک پاسبل وکٹری کے لیے، جو کہ انہوں نے F-15 پر میزائل داغا تھا، لیکن جب ایک سمگلر نے اسی ایریا سے F-15 کا ملبہ ڈسکور کیا تو عراقی ایئر فورس نے اسے ایک کنفرمڈ وکٹری قرار دیا، جبکہ بعد میں عراقی آفیشیل ڈاکیومنٹس پر کلیم کیا گیا کہ اس بیٹل میں 2 F-15 طیارے شوٹ ڈاؤن ہوئے تھے، تاہم امریکہ اس کل کو نہیں مانتا۔ دوستو ایئر بیٹل آف سمورا عراقی ایئر فورس کی جانب سے گلف وار میں لڑی گئی آخری اوفینسو اسٹریٹجی تھی، اور اس کے بعد ایسی کوئی کوشش اب تو عراق مکمل تباہ ہو چکا ہے، کسی بھی ملک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوستو جنگ کے بعد کسی بھی ملک کا بہت بد حال ہو جاتا ہے۔ ایران بھیجنے میں بھی کامیاب رہا تھا، جن میں مراج F-1، Su-20، Su-22، 24، 25، MiG-23، MiG-29 اور Ilyushin 76 شامل تھے۔ اور دوستو ایران نے یہ طیارے اس جنگ کے بعد کئی سالوں تک عراق کو واپس نہیں کیے، اور 2014 میں جا کر ایران نے صرف 7 Su-25 طیارے عراق کو واپس کیے۔ اس حوالے سے ایران کا کہنا تھا کہ یہ عراقی طیارے سابقہ لڑی جانے والی ایران عراق جنگ کا معاوضہ تھے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ دوستو آپ نے ویڈیو دیکھی، بہت ہی کمال کی ویڈیو تھی، جیسا کہ ہر بندے کو پسند ہوتا ہے کہ وہ ایئر کرافٹ اڑا سکے۔ دوستو
یہ بہت ہی اچھا کام ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، بہت ہی مزہ آتا ہے، کیونکہ جب ہم گاڑی چلاتے ہیں اور تھوڑی سی سپیڈ زیادہ بڑھاتے ہیں تو بہت ہی مزہ دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ ایروپلین اڑا رہے ہیں اور وہ 1500 کی سپیڈ سے چل رہی ہے، میرا مطلب ہے اڑ رہی ہے، تو آپ کو کتنا مزہ آئے گا۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔